بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ذی الحجہ حج کا دن جو ہے یوم عرفہ بھی ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسین علیہ السلام کی جو ہے شہادت کے دن بھی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت اور کوفے میں جا کے پھر کوفے والوں کی بے وفائی، بہر اس پہ مختلف موضوع، یہ انتہائی وسیع موضوع ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت اور کوفے میں آنا، پھر کوفے والوں نے بیعت کرنا، پھر بیعت کو توڑنا، پھر اکیلا رہنا، پھر اس کے بعد امام یعنی حضرت مسلم کو شہید کرنا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن مختصراً جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکثر ابھی ہمارے اوپر جو معترضین ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسلم کو شیعوں نے خط لکھا اور شیعوں نے لا کے ان کو مار دیا، یہ اعتراض ہے، ہمارے اوپر اعتراض ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کی جو ہے نا اس زمانے سے یہ پروپیگنڈا رہا، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں، سارے کوفے والے بے وفا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس فہرست موجود ہے۔ کوفے میں بے شک، لیکن زیادہ تر وہاں پہ جو ہے عثمانی تھے، اور اس سے کم جو ہے خوارج تھے، اور اس سے کم جو ہے شیعہ تھے، اور شیعوں میں جو یعنی دلیر، جو پہلوان تھے، جو جنگجو تھے، یعنی جو دفاع کر سکتے تھے مالی حیثیت سے یا جانی حیثیت سے، اپنی طاقت، جسمانی طاقت کے لحاظ سے جو قوی تھے، جو مضبوط تھے، ان کو ابن زیاد ملعون نے پہلے سے ہی ان کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن جو بچے تھے ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں یہاں گنتا رہوں تو شاید ہی کربلا کے شہداء میں بہت کم ہوگا کہ جو ادھر ادھر سے آئے ہو، یہ سارے کے سارے کوفی تھے۔ لیکن یہاں پہ جو آج بھی اگر آپ کسی معاشرے میں جائیں دیکھیں تو وہ متوسط طبقہ جو کمزور، مالی لحاظ سے کمزور ہے یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، جو کمزور حضرات ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتا اس معاشرے میں، کیونکہ گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس نہیں ہے، بھائی زندان میں ڈالیں گے، بچے کیا کھائیں گے، بچوں کو کھلانا ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھا، جو مضبوط لوگ تھے ان کو زندان میں ڈالا گیا، اور جو کمزور تھے، جو یعنی ماڑے قسم کے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا، ان کو دھمکیاں دیا گورنمنٹ کی طرف سے، اگر مسلم کے ساتھ دیا تو ہم تجھے زندان میں ڈالیں گے، کوفے سے نکال دیں گے۔ یعنی ایک قسم کا پریشر تھا اس زمانے کی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے اوپر۔ سب جانتے ہیں کہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مغرب کی نماز میں اتنے لوگ شامل ہو گئے، لیکن عشاء کی نماز میں 2 افراد تھے۔ نماز عشاء ختم ہونے کے بعد دیکھا پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے کوفے میں۔ سب گورنمنٹ کے خوف سے بھاگ گئے، اور حضرت مسلم ابن عقیل مختصر جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جنگ کیا، شیر خدا کے خاندان سے تھے،
بنی ہاشم تھے، بنی ہاشم کے بچے کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے عرب میں، پہلوان خاندان تھے، حضرت مسلم کی مقابلہ نہیں کر سکا۔ مشہور معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے ابن زیاد کے پاس بندے بھیجے، کہا ہم سے قابو نہیں ہو پا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 500 افراد بھیجا ہے ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، تو ایک شخص کو نہیں پکڑ سکا۔ تو اس نے جواب دیا، اے ابن زیاد لعنت ہو تمہارے اوپر، تو نہیں جانتا کہ کس کے مقابلے میں یہ کسی کوفے کے چرواہے کو پکڑنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ خاندان زہرا ہے، یہ علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہے، ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ گودال وہاں پہ گڑھا کھودا گیا اور اس طریقے سے یعنی دھوکے میں حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے میں شہید کیا گیا، پکڑا گیا۔ اور اسی طرح حضرت عباس ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بھی دھوکے میں چھپ کے وار کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا کی قسم، اگر کربلا میں مسلم ابن عقیل اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ دونوں ساتھ ہوتے تو یہ کربلا کا نقشہ آج یہ نہیں ہوتا، اس نقشے کو بدلنا تھا۔ حضرت مسلم معمولی شخصیت نہیں تھے، پہلوان تھے، زمانے کے جنگجو ترین شخصیت تھے۔ جب ان کو پکڑ کے لے گئے تو کسی نے ادھر کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، ابن زیاد کو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرے لیے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، تو اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو۔ مولا زخمی ہے، جناب مسلم زخمی ہے، لیکن پھر بھی وہ جرأت، وہ بہادری کہ دشمن کے دربار میں بھی ان کے سامنے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، جو 5 باب الحوائج میں سے ایک باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل